السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حاضرین، آپ کا بھائی ندیم خان آپ کے سامنے ایک بار پھر آیا ہے ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع کو لے کر، اور وہ موضوع ہے صحابہ اکرام کی تنقیص کا، یا صحابہ اکرام کی تنقیص کے لیے راستے ہموار کرنے کا۔ تو میں یہاں پر جو چیز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، اس میں میں یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ خلیل الرحمن نے صحابہ کرام کی تنقیص کی ہے یا اس کے لیے راہ ہموار کی ہے، بلکہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی انجانے میں ہم سے ہو جاتی ہے جو صحابہ اکرام کی تنقیص کرنے والوں کے لیے ہتھیار بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے، اس ویڈیو میں جو ڈسکشن چل رہا ہے، ان کا جی ٹی وی ہے خلافت کے مسئلے پر، اور خلافت کے مسئلے پر سب اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہیں۔ شیخ خلیل الرحمن نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے، لیکن شیخ نے آخر میں بڑی بڑی چوک کر دی، اور وہ کیا کیے، آئیے سماعت فرمائیے۔ کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ بھی وہ بھی ہمیں نہیں مان۔ اس سے یہ تو ثابت ہو گیا اس آیت سے کہ یہ خلافت کوئی اسلام سے مابرا یا اسلام سے باہر کوئی چیز نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر ہے اور اسلام نے اسے قبول کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ بھی فرمایا۔ دیکھیے، یہ جو موضوع ہے یہ بھی بڑا حساس موضوع ہے، خلافت کا مسئلہ۔ اصل میں خلافت کے مسئلے میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اسے دین کا حصہ بتا دیا جاتا ہے، تو پھر وہ عقیدے کا مسئلہ بن جاتا ہے، حالانکہ خلافت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک کڑوی حقیقت ہے۔ یہ سیاسی مسئلہ تھا، لوگوں کی رائے پر تھا، وحی کا سلسلہ تو اللہ کے نبی پہ ختم ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد جو بھی مسئلہ تھا وہ لوگوں کے اختیارات میں تھا، ان کی رائے پر تھا، اور رائے کا تعلق کبھی بھی دین سے نہیں ہوتا۔ دین وحی کا نام ہے، رائے کا نام نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی حساس موضوع ہے جس پر بہت کم لوگ بولتے ہیں، اور شیعہ روافض صحابہ اکرام کے خلاف اتنا دندناتے پھرتے ہیں، لیکن ہم ان کا رد کرنے کے بجائے انہی کی بھی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کے ساتھ میں، جیسا شیخ خلیل الرحمن نے یہاں کیا۔ آئیے آگے میں بتاؤں گا۔ تو یہاں پر بھی بات سمجھ لیجئے کہ خلافت کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ شیخ یہاں جو بولے اس دین کے اندر ہی ہے، دین ہی ہے، وہ نہیں، یہ موقف بھی درست نہیں ہے۔ اور آگے پھر شیخ نے ایک 30 سال والی روایت کے تعلق سے کہا تھا، آئیے پہلے سن لیجئے کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو متعین بھی کر دیا۔ تو یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگوں نے بعد میں خود ہی اپنے ووٹوں سے 30 سال کی خلافت میں لوٹوں سے بنا لیا۔ تقریباً حضرت حسن، دیکھیے، میں نے کہا تھا نا آپ کو شروع میں مقدمے میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہماری زبان سے نکل جاتی ہے جو صحابہ اکرام کی تنقیص کرنے والوں کے لیے ہتھیار بن جاتی ہے۔ ابھی شیخ خلیل الرحمن کی زبان سے صرف یہ نکلا کہ 30 سال والی خلافت، حالانکہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، اور ضعیف روایت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ ضعیف روایت جھوٹ ہوتی ہے، اور جھوٹ کو کبھی بھی نبی کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے، شیخ خلیل الرحمن کو ہی معلوم ہے۔ ہاں، ان کے علم میں یہ نہیں ہوگا کہ روایت ضعیف ہے، وہ صحیح سمجھ کے بولے ہوں گے۔ اگر ان کے علم میں آ جائے کہ نہیں یہ ضعیف ہے، تو پھر وہ کبھی اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے نہیں بولیں گے، کیونکہ واضح حدیث ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ لیکن یہ مسئلہ میں نے آپ کو جو شروع میں بتایا تھا کہ یہ مواد کو کیسے صحابہ اکرام کی تنقیص کرنے والے ہتھیار بناتے ہیں، کہ شیخ خلیل الرحمن نے جیسے ہی 30 سال والی روایت کہی، فوراً اینکر نے شوشہ چھوڑا اس میں، اور کیا پوچھا، 30 سال میں کون کون آئے گا خلیفہ؟ آپ دیکھیے وہ کتنا تیار بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی بات ایسی نکلے اور ان کے منہج، ان کے مذہب کو پھیلا سکے۔ تو 30 سال والی روایت ضعیف ہے، اور ہم اس کا رد اس لیے بھی کرتے ہیں کہ یہاں سے شیعہ روافض کو صحابہ اکرام کے خلاف مواد ملتا ہے۔ جیسے ان نے پوچھ لیا سوال کہ 30 سال خلافت میں کون کون خلیفہ ہوں گے، اب شیخ نے یہاں بھی غلط جواب دیے، لیکن کیسے غلط جواب دی معلوم ہے؟ کہ اس میں آپ نے لقمہ لی،
وہ شیعہ لقمہ دے رہا ہے اور آپ اس کو لقمے کی تائید کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑی چوک تھی. آئیے سنیے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ پورے ہو جاتے 30 سال، جو علی منہاج النبوہ، خلافت تو اس کے بعد بھی جائے گی، لیکن علی منہاج النبوہ یعنی جس طریقے پر میں کر کے گیا ہوں اس طریقے کو فالو کرنے والے وہ 30 سال آئیں گے. تو اس لیے اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسلام سے باہر کوئی چیز ہے، یہ اسلام کے اندر ہے. اور جیسا قریشی صاحب نے کہا، کیونکہ صحابہ کرام کا پھر ان کی حقانیت پر بھی اجماع ہے، تو لہٰذا ہم اس اجماع کے دائرے کو بھی نہیں توڑ سکتے، ہم اس اجماع پہ مانیں گے. اور یہ چاروں خلفائے راشدین برحق ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جس میں حضرت علی بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے. دیکھا آپ نے کہ جب شیخ خلیل الرحمن بول رہے تھے تو ادھر سے شیعہ نے پانچواں خلیفہ کر کے لقمہ دیا، اور شیخ نے بعد میں، اب وہ انجانے میں ہوا یا وہ ماحول کی نزاکت کی وجہ سے ہوا، واللہ عالم بالصواب، اور شیخ نے جب 4 خلیفہ کے نام گنائے اور پھر 5ویں خلیفہ حضرت حسن کو گنا دی. تو جیسی آپ کی زبان سے یہ کلمے نکلے تو شیعہ نے ماشاءاللہ کہا. آئیے میں آپ کو پھر سے سناتا ہوں. خلافت تو اس کے بعد بھی جائے گی، لیکن علی منہاج النبوہ یعنی جس طریقے پر میں کر کے گیا ہوں اس طریقے کو فالو کرنے والے وہ 30 سال آئیں گے. تو اس لیے اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسلام سے باہر کوئی چیز ہے، یہ اسلام کے اندر ہے. اور جیسا قریشی صاحب نے کہا، کیونکہ صحابہ کرام کا پھر ان کی حقانیت پر بھی اجماع ہے، تو لہٰذا ہم اس اجماع کے دائرے کو بھی نہیں توڑ سکتے، ہم اس اجماع پہ مانیں گے. اور یہ چاروں خلفائے راشدین برحق ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جس میں حضرت علی بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے. دیکھا آپ نے جیسے حضرت حسن کا نام آیا شیعہ نے فوراً ماشاءاللہ کہا. تو اب اس میں صحیح موقف اہل سنت کا کیا ہے، اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ 5ویں خلیفہ حضرت حسن ہے؟ یہ بھی ایک کڑوی سچائی ہے. اب آپ سمجھ لیجئے، ایک المیہ کہیے اس کو، کہ اس مسئلے میں اہل علم سے اگر چوک ہو رہی ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ عوام الناس اس مسئلے میں کتنی بھٹکتی ہوگی جب اہل علم سے اتنی بڑی چوک ہو رہی ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ 5ویں خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے؟ نہیں. یہ مسئلے کو آپ بہت اچھے سے سمجھ لیجئے، اور جیسے ہی آپ یہ بات بولیں گے نا تو یہ جو صحابہ کرام کی تنقید کرنے والے بلبلا اٹھیں گے، یا ہم میں سے ہی کچھ لوگ لا علم ہونے کی وجہ سے اس چیز کو اہل بیت کی تنقید سمجھیں گے، اہل بیت کی دشمنی یا بغض سمجھیں گے. نہیں، نہ تو اہل بیت کی تنقید ہے، نہ اہل بیت سے بغض ہے، بلکہ یہ ایک اصولی بات ہے، اور یہ منہج سلف ہے، یہ صحابہ اکرام کا منہج ہے، اہل سنت کا منہج ہے. اور وہ کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، یاد رکھیں، اب مسئلے کو آپ کو سمجھ میں آئے گا. 5واں خلیفہ کون؟ 5ویں خلیفہ حضرت معاویہ ہے، نہ کہ حضرت حسن. آپ بولیں گے نہیں حضرت حسن ہے، تو اب یہاں سے سمجھیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اختلاف، اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت حسن کو عراق کی طرف والے کے لوگوں نے خلیفہ ڈکلیئر کر لیا، اور حضرت معاویہ کو شام کی طرف کے عربوں نے خلیفہ ڈکلیئر کر دیا. اور اسلام کا یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ ایک وقت میں 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے. یہ اسلام کرو، یعنی امت نے اس وقت نہ حضرت حسن کو خلیفہ قبول کیا نہ حضرت معاویہ کو. ایسا نہیں کہ اہل بیت سے بغض یا دشمنی ہے، ان کی تنقید ہے کہ حضرت معاویہ کو خلیفہ مان لیا، حضرت حسن کو نہیں مانے، جیسا شیعہ روافض بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضرت علی کی شہادت کے بعد جب حضرت معاویہ ادھر خلیفہ بنے اور حضرت حسن ادھر خلیفہ بنے، تو دونوں کی خلافت کو امت نے قبول نہیں کیا. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، یہ ہے اہل سنت کا منہج، یہ ہے اس مسئلے کی حقیقت. تو پھر 5ویں خلیفہ حضرت حسن بھی نہیں ہوئے یہاں تک، اور نہ حضرت معاویہ ہوئے. پھر جب
اس اختلاف کو ختم کر کے اس خلافت کو حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو سونپ دیا. امت نے تو قبول ہی نہیں کیا. اس بات کو آپ نے بھاپ لیا، اور پھر آپ کے سامنے حدیث بھی تھی کہ 2 مسلمانوں گروہ میں میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا. تو آپ نے خلافت حضرت معاویہ کو سونپ دی. تو اب اس قاعدے سے 5ویں خلیفہ کون ہوئے؟ حضرت معاویہ. تو یہ بھی ایک اجماعی مسئلہ ہے. جیسے خلافت کے مسئلے میں اجماع کی دلیل دی جا رہی تھی نا اس سیشن میں کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، تو یہاں بھی اجماعی مسئلہ ہے کہ 5ویں خلیفہ حضرت معاویہ ہیں. اور 30 سال والی روایت کو اگر صحیح مان لیں گے تو صحیح مسلم کی 12 خلیفہ والی روایت کا کیا کریں گے؟ وہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت ہے صحیح مسلم کی، میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے، میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے. اگر 30 سال والی کو مانیں گے اور اس کے بعد بادشاہت مان لیں گے تو پھر 12 والی خلیفہ والی حدیث کا کیا ہوگا؟ تو وہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، اسی لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے. اور پھر اس میں بھی بہت دوسری باتیں بھی ہیں، اور صحابہ کرام پہ تنقید کرنے والے اس سے حضرت معاویہ کی خلافت کا انکار کر کے ان کو بادشاہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر دفاع کرنا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ خلافت کا سلسلہ تو 12 خلیفہ تک ہے. تو جو اجماعی خلیفہ ہیں، جو بولتے ہیں نا اجماع، تو حضرت ابو صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور 5ویں خلیفہ ہے حضرت معاویہ، اور 6ٹھے خلیفہ ہیں امیر المومنین یزید. یہ ایک کڑوی حقیقت ہے جس سے بے شمار اہل سنت لا علم ہے. اب آپ دیکھ لیجئے نا کہ ہمارے اہل علم ہی اس مسئلے میں کہ 5واں خلیفہ کون ٹھوکر کھا جا رہے ہیں، چوک کر دے رہے، غلطی کر دے رہے، تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ اور یہیں سے یہ چالاک قوم شیعہ روافظ اپنا مواد لیتی ہے. جیسے ہی خلیل الرحمن حفظ اللہ سے 30 سال والی بات نکلی تو اینکر نے فوراً 5واں خلیفہ کا سوال کر لیا، اور جیسے ہی آپ بولنے لگے ادھر شیعہ لقمہ دے رہے کہ 5واں خلیفہ بولو 5واں خلیفہ بولے، اور جیسے ان کے زبان سے حضرت حسن کا نام نکلا ادھر ماشاءاللہ سبحان اللہ بات ہو گئی. یعنی ان کا منہج، ان کا عقیدہ ثابت ہو گیا. تو اہل سنت کو اس مسئلے میں سمجھ لینا چاہیے کہ اہل سنت کا جو موقف ہے 5ویں خلیفہ حضرت معاویہ ہے، حضرت حسن نہیں ہے. اور حضرت حسن نہیں ہے تو اس لیے نہیں کہ حضرت حسن تو کوئی بغض یا تنقید ہے، بلکہ اس وقت جب دونوں طرف سے خلافت کا اعلان ہوا تو امت نے دونوں کو قبول نہیں کی، کیونکہ ایک وقت میں امت میں 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے. یہ اصولی بات ہے. یہ نہ حضرت معاویہ کی تنقید ہے نہ حضرت حسن کی، بلکہ ایک اصولی بات ہے، اور اس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ جب تم میں اختلاف ہو جائے اسے لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو جب اختلاف ہوا کہ 2 خلیفہ ہو سکتے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت میں 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے، تو اس میں کسی کی تنقید نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. اس حقیقت کا علم لوگوں کو نہیں ہے. تو 5ویں خلیفہ حضرت معاویہ ہیں، وہ بھی اجماعی خلیفہ. تو اب اس حدیث کو لے کے جو بادشاہت کی بحث ہوتی ہے نا، یہ اس کے رد کو ہم اگلے سیشن میں لائیں گے. لیکن یہاں پر بات کو یہیں ختم کرتے ہیں کہ یہاں شیخ سے چوک ہوئی. شیخ کو چاہیے کہ اس کے تعلق سے تحقیق کرے اور رجوع کرے، اور جس طرح آپ نے اعلانیہ اس سیشن میں کہا ہے اگلے سیشن میں موقع ملے اس کا رد کرے. ورنہ شیعہ روافظ اس کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کی تنقید کا راستہ ڈھونڈیں گے اور فتنہ پھیلائیں گے کہ دیکھو ان کے اتنے بڑے عالم بھی بیٹھ کر اب اس روایت کو صحیح بول رہے ہیں، حضرت حسن کو 5واں خلیفہ مان رہے ہیں، یعنی اجماع کا انکار کر رہے ہیں. کیونکہ اجماع یہ خلیفہ کون ہے 5ویں؟ حضرت معاویہ. تو اجماع کا انکار کر رہے ہیں. بہت ساری باتیں ہو جائے گی. تو یہ تھوڑی سی حقیقت جو آپ کے ذہنوں میں خدمت میں پیش کرنا تھا تو میں نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منہج سلف سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.